مانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، اور اس سب کے بارے میں ہمارے چرچز میں ہمیں تعلیم ملتی رہتی ہے کہ خدا کے کلام میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایسی باتوں پر ایسی جگہ پر جانا چاہیے یا نہیں۔ بے شک مقدسہ مریم کا جو ہے وہ رتبہ جو ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہم اس بات کی عزت کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اس جو ہے میلے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ باتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مقدسہ مریم کی شان کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ خدا کی چنی ہوئی عورت، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اسر و عقابوں کے مانند زور عطا کرتا ہے۔ خدا نے ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ سارا اور ابراہام جیسی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کی برکتی آج کو ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی اور اس سے خدا کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی تمجید ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی خاص برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ تو جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں زیادہ تر شادیوں پر جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں کہ شادیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ آیات سننے کو ملتی ہیں کہ ایک بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے تابع رہنا چاہیے، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے جیسے شوہر ہے، شوہر بیوی کا سر ہوتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ لیکن اس آیت میں ہم اس بات پر غور کریں گے تو اس کی بیٹیاں بھی، اگر نیکی کرو کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہیں۔ کون ہے سارا کی بیٹی؟ ہم ہیں سارا کی بیٹی، کیونکہ اگر لکھا ہے تم کسی ڈراوے سے نہ ڈرو اور نیکی کرو۔ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پرہیزگار عورتوں کو کیسے ہونا چاہیے، کیسے نیکی کے کام کرنے چاہیے، کیسے دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، یہ ہے نیکی کرنا اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے آگے جو ہے وہ زبان درازی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں سے اوپر ہو جائیں، ہمارے شوہر صرف ہماری بات مانے لیکن ہم ان کی ایک بھی بات نہ مانیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویوں کو جو ہے وہ شوہروں کا سر ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے اپنے شوہروں کے تابع رہنا چاہیے، ان کے ڈرابے میں رہنا چاہیے، لیکن جیسے شوہر جو ہے کہیں بھی جانے کا کہے، جیسے ابراہام جو ہے وہ سارا کو اگر کسی دوسرے ملک میں جاتے تو سارا اس کے ساتھ جاتی، اس بات سے نہیں ڈرتی تھی کہ اس ملک میں کیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، کیسے کی باتیں وہاں پر ہوں گی، وہاں ہماری جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں، لیکن سارا جو ہے وہ اپنے شوہر کی تابع داری میں رہتی اور جیسے جیسے اس کا شوہر کہتا ہے ویسے ویسے کرتی۔ اور اگر دیکھیں تو کلام میں ہمیں کئی عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہم روت کے بارے میں جانتے ہیں، ایک تابع دار بہو، ایک تابع دار جو ہے وہ بیوی، ایک تابع دار جو ہے ایک ساس کی بہو ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ساس کی تابع ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں یہاں پر سارا کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلام میں ہمیں اور بھی عورتوں کا ذکر ملتا ہے، ہمیں دبورہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک نبیہ، اس کے بعد ہمیں آستر کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنی قوم کو جو بچایا، اس کے بعد ہمیں اور بھی عورتوں کا جیسے راحب کا ذکر ملتا ہے، بہت سی عورتوں کا، ایسے بہادر عورتوں کو جو اپنی قوم کو بچانے کا سبب ہوئی، لیکن ہمیں یہاں پر سارا کی بیٹیاں ہی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہی سارا ہے جس کو خداوند نے جو ہے وہ بزرگی کے ایام میں بھی اسر و عقابوں جیسا زور دیا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس کی یوتھ کو خدا نے رینیو کیا اور اس سے عقابوں جیسا زور تھا۔ اب یہاں پر کئی لوگ کہیں گے کہ کیسے سارا جو ہے جب اظہار اس سے پیدا ہوا تقریباً 90 سال، لیکن ایسی بات نہیں، روحانی طور پر بھی خدا نے اسے زور دیا تھا، لیکن فزیکلی طور پر بھی وہ خوبصورت تھی، وہ جوان تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب
ذکر ملے گا۔ یہاں پر جو ہے کہ ابراہیم جس ملک میں رہتا تھا وہاں پر کال پڑا اور وہاں سے وہ جوہر نکل کر مصر کو گئے۔ وہاں فرعون جو ہے اس کے سامنے اس کے لوگوں نے بڑی تعریف کی سارا کہ ایسی خوبصورت ایک عورت ہمارے ملک میں آئی۔ تو فرعون نے کیا کہا، وہ اسے اپنی حرم بنانا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت سارا کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً اس وقت جو ہے سارا کی عمر جو ہے 60 سال۔ اس سے جو ہے فرعون جو ہے اپنی حرم بنانا چاہتا تھا، اپنی ایک جو ہے حرموں میں سے ایک، اور حرم میں جو ہے وہ خوبصورت ہوتی تھی، جوان ہوتی تھی، کیونکہ بادشاہ جو تھے وہ ان کو دیکھ کر فریفتہ ہوتے تھے کہ اتنی خوبصورت جو ہے میری حرم ہے۔ اور جب اس نے سارا کو دیکھا فرعون نے، تو اس نے اسے اپنی حرم بنانا چاہا، لیکن جب خدا کی طرف سے اس پر آفتیں نازل ہوئی تو اس نے جو ہے سارا کو جو ہے ابراہیم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم اگر پیدائش کے 19 چیپٹر میں دیکھیں، جب سدوم اور عمورہ جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے خدا ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ تو جب ابراہیم خدا کی خدمت کرتا ہے تو تب جو ہے سارا کتنے سال کی؟ 89 ایئرس کی ہوتی ہے، ایک کم 90 سال۔ تو تب جو ہے خداوند ابراہیم سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ اگلے سال موسم بہار میں اسی معین وقت پر تیری اولاد ہو۔ تو سارا جو ہے وہ ڈیرے میں ہنستی ہے کہ مجھ جیسی بڑھیا سے بھی کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جب وہ ابراہیم نے آگے پوچھ لیا اس جگہ سے، ممرے کے بلوتوں سے آگے جب پوچھ کیا تو آگے ہمیں ملتا ہے جرار کا واقعہ۔ جرار کا بادشاہ ابھی ملک تھا۔ تو جب ابراہیم اس ملک میں گیا، اس بادشاہ کے جو ہے زیر سرپرستی میں گیا، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ملک میں خوبصورت عورت آئی، سارا کی عمر کیا ہے؟ 89 ایئرس کی ہے۔ لیکن وہ بادشاہ جو ہے اسے دیکھ کر وہ جو ہے اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا واقعی یہ بہت خوبصورت ہے، وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ابراہیم پر بھی رحم کیا، لیکن خدا نے کیا کیا، ابھی ملک کے خواب میں آ کر اس نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، اسے اپنی بیوی نہ بنانا۔ تو اس نے خدا سے کہا خداوند میں نے کوئی برے ارادے سے اسے نہیں چنا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو خدا نے کہا یہ بات سچ ہے، لیکن وہ خدا کا نبی ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے، اور اگر وہ تیرے لیے دعا کرے گا تبھی تیری جان بچے گی۔ تو جب ایسا ہوا تو ابھی ملک نے اسی وقت ابراہیم کو بلایا اور اسے جو ہے چوپائے دیے، گدھے دیے، اس کے ساتھ اس نے اسے چوتھے اور 1000 جو ہے وہ اس کے ساتھ اس نے چاندی کے سکے دیے، اور اس طرح سے اس نے سارا کو وہاں سے پوچھا کیا بھی ملک نے۔ اور تب جو ہے سارا کی عمر جو ہے وہ تقریباً 89 ایئرس کی، اور جب 90 سال کی تھی سارا، اس سے اگلے چیپٹر میں ہمیں 21ویں چیپٹر میں ملتا ہے کہ سارا سے اسحاق پیدا ہوا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے، سارا کہتے ہیں خداوند نے مجھے ہنسایا تو سب میرے ساتھ سننے والے بھی ہنسے کہ خداوند نے مجھے خوش کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں خدا نے سارا اس کی بزرگی کے نام میں 80 نقابوں کے مانند جوڑ دیا۔ تو خدا آج آپ کے لیے بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سارا کی بیٹیاں اس بات کو نہ دیکھیں کہ میرا بیٹ اتنا ہے، میں ایسے کی لگتی، میں ایسے کی لگتی ہوں۔ اگر آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند آپ کو 80 نقابوں کے مانند جوڑ عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی